السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ گزشتہ سبق ہم نے رسم الخط کے بارے میں پڑھا تھا۔ رسم الخط یعنی الف و یا قرآن پاک میں بہت جگہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن پڑھے نہیں جاتے، ان پر نشان بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو گزشتہ سبق میں ہم نے مطلب اچھی طریقے سے ایکسپلین کیا تھا۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر نہیں آئے تو 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ سن لیجئے، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا، اور اچھے سے پریکٹس کر لیجئے۔ اور اس کی مثالیں 2-3 قرآن پاک سے بھی دی گئی تھی تاکہ آپ حضرات کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، اور الدال علی الخیر کفاعلہ کے تحت، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیکیوں پر ابھارنے والا شخص ایسا ہے گویا کہ اس نے نیکی کی ہے۔ جی تو ثواب کی نیت سے بھی کیا ہے، آپ تمام حضرات میرے اس چینل کو شیئر کریے، اپنے خاندان میں اپنے بچوں کو پڑھائیے اور زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریے، ٹھیک ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تختی نمبر 26۔ تختی نمبر 26 علامات وقف یعنی ٹھہرنے کو بولتے ہیں۔ قرآن پاک میں مطلب کون سے سائن پر کس طریقے سے ٹھہرنا چاہیے نہیں چاہیے اس کے بارے میں تفصیل ہے، جی ٹھیک ہے۔ یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہرے اور کہاں نہ ٹھہرے، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہیں، اس کے موافق وقف کریں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اب یہ جو ہے یہ علامات ہے، جی سائن ہے یہ سارے، اور اس کی یہ تشریح ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ یہ ہے گول، اس علامت کو، یہ جو گول جو دکھائی دے رہا ہے اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ جیسے الحمدللہ رب العالمین، وہاں پر آیت ہے، وہاں پر ٹھہرنا چاہیے، ایسا۔ 5 یہ عربی کا 5 ہے، یہ مثل آیت کے حکم میں ہے۔ اگر یہ کہیں پر آ جائے تو ہم اس پر ایسے ہی رکیں گے جیسے ہم آیت پر رکتے ہیں، جی ٹھیک ہے۔ میم یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا ضروری ہے یعنی اہم ہے، یہ وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، یہاں پر بھی ٹھہر سکتے ہیں۔ جیم وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ اگر جیم آیت کے درمیان میں آ جائے تو ٹھہر جانا چاہیے، نہیں ٹھہرے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، بہتر ہے۔ زا یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ صاد یہاں ضرورت کے وقت ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، ہماری سانس مطلب ٹوٹنے پہ ہے اور صاد آ گیا ہے، تو اگر ہم مطلب وہاں پر رک گئے وقف کرے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ ضرورت ہے تو رک جائے تو رخصت ہے۔ قوف یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کاف اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہ یہاں بھی ہے، مطلب کاف جہاں پر آ جائے تو اس سے پہلے میں ہم دیکھیں گے کہ کون سی علامت آ گئی۔ اگر وقف لازم کی علامت ہے یا آیت ہے یا تو ہے یا جیم ہے تو وہی حکم کاف کے اوپر بھی لاگو ہوگا، ٹھیک ہے۔ مع یہ معانقہ کی علامت ہے، 2 جگہ 3 نقطے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ پر ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھیں۔ خوف یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صل یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صلا یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ لا یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، اس پر ٹھہرنا جائز ہے، اور جہاں عبارت کے درمیان لا ہو وہاں ٹھہرنا جائز نہیں ہے۔ سین یا سکتہ یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ وقفہ یہاں سکتے سے زیادہ آواز کو بند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے۔ ان تمام کو مثالوں کے ذریعے سے ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھیے آیت کی مثال دیکھیے، الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر ہم ٹھہر جاتے ہیں، یہاں آیت ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی دیکھو نمبر 2 پہ ہے 5 صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یہاں پر یہ 5 آیت ہے، سمجھ میں آ رہا تو ٹھہر جانا چاہیے۔ میم وقف لازم کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا ضروری ہے، جیسے وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، یہاں پر قرآن پاک میں یہاں پر میم وقف لازم کی علامت ہے، یہاں پر بھی ٹھہر جانا چاہیے۔ تو وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر بھی ٹھہر جانا چاہیے، جیسے فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، یہاں پر تو وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ جیم وقف جائز کی علامت ہے،
ٹھہر جائے تو بہتر ہے، نہ ٹھہرے تو بھی کوئی بات نہیں۔ دیکھیے جیسے کہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، یہاں پر ٹھہرنا بھی جائز ہے، نہ ٹھہرے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، جیسے کہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذا یہ علامت پہ ٹھہر جائے تو بہتر ہے، نہ ٹھہر تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، جیسے قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، یہاں پر وقف ذا کی علامت ہے، واسمہما اکبر من نفعہما، ٹھیک ہے۔ ٹھہر گئے تو کوئی بات نہیں، نہ ٹھہرے تو بھی کوئی بات نہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، وقف تو مطلق کی علامت ہے، ٹھہر جانا چاہیے۔ صاد یعنی ملا کر پڑھنا چاہیے، نہیں ملا کر پڑھے مطلب رک گئے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، جیسے رغدن حیث شئتما، یہاں پر ہے شئتما، یہاں پر صاد کی علامت ہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، قوف یہاں ٹہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، یہاں پر قوف کی علامت ہے، ٹھہر گئے تو کوئی مطلب نہیں۔ دیکھیے مطلب کیا ہے بول تو آیت پر 5 وقف لازم تو یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، جیم پر اور ذا صاد قوف جی، اور اس کے بعد میں کاف کا دیکھنا چاہیے کہ پہلے والی آیت کون سی ہے، کیا نشانی ہے، وہی حکم کاف کے اوپر لاگو ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان چاروں پر یعنی جیم ذا صاد قوف ٹھہر جائے تو بہتر ہے، نہ ٹھہرے تو بھی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ مع یہ معانقہ کی علامت ہے، 2 جگہ 3 نقطے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھے، جیسے سورہ بقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ہے لکھا ہوا جی، تو ذالک الکتاب لا ریب پہ 3 نقطے ہے، پھر فیہ کے بعد میں 3 نقطے ہے، تو آپ کو اختیار ہے کیسا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھے، اب آپ کی مرضی پر منحصر ہے کہ پہلے ٹھہر جائے تو دوسرے پر ملا کر پڑھے، یا دوسرے پہ پہلے پر ملا کر پڑھے تو دوسرے پر ٹھہر جائے، جیسے لا ریب فیہ ایسا، یعنی تو لا ریب فیہ ھدی للمتقین ایسا، ٹھیک ہے۔ اور قف علامت کیا ہے، قف کے اوپر کیا ہے، کان الناس امۃ واحدہ، قف یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور صلا ملا کر پڑھنا چاہیے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ٹھہر سکتے ہیں لیکن نہ ٹھہرنا بہتر ہے، صل پر کیا ہے ٹھہر جانا چاہیے لیکن نہ ٹھہرنا بہتر ہے، صلا پر ملا کر پڑھنا چاہیے، قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے صلا پر۔ اور لام الف یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے، ٹھہرنا جائز ہے، اور جہاں عبارت کے درمیان لا ہو وہاں ٹھہرنا جائز نہیں، جیسے کہ آیت پر اگر لام الف آ جائے تو وہاں پر ٹھہر سکتے، جیسے کہ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ یہاں پر آیت ہے اور آیت کے اوپر لام الف ہے جی، تو یہاں پر ٹھہرنا چاہیے، آیت کا اعتبار ہوگا، لیکن کہیں پر آیت نہیں آئے گی، صرف لام الف آئے گا، جیسے کہ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ یہاں پر آیت نہیں ہے، یہاں صرف لام الف ہے، تو لام الف اگر کہیں پر آ جائے آیت کے درمیان تو وہاں پر ٹھہرنا نہیں چاہیے، آیت پر اگر آئے تو ٹھہرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہی بول رہے صاحب کتاب کہ لام الف یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، اس پر ٹھہرنا جائز ہے، اور جہاں عبارت کے درمیان صرف لا ہو یعنی کوئی اور علامت نہ ہو تو وہاں ٹھہرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سین یا سکتہ، جیسے کہ سین یا سکتہ پہ کیا ہے، سانس کو روکنا ہے، مطلب آواز کو بند کرنا ہے اور سانس نہ ٹوٹنے پائے، جیسے کلا بل رون، کلا بل رون آواز کو روکنا ہے اور سانس بھی ٹوٹنا نہیں ہے۔ اور سکتے میں اور وقفے میں فرق ہے، جیسے کہ وقفہ ہے وَاعْفُ عَنَّا سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے، دیکھو وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا یہاں پر وقفہ ہے، 3 جگہ وقفہ ہے، تو صاحب کتاب کہہ رہے کہ سکتہ اور وقفہ میں فرق یہ ہے کہ سکتے میں تھوڑی دیر سانس کو روکنا چاہیے اور وقفے میں سکتے سے تھوڑی زیادہ دیر سانس کو روکنا چاہیے، لیکن دونوں میں بھی کیا ہے، آواز کو روکنا چاہیے، سانس نہ ٹوٹنے پائے، آواز کو روکنا چاہیے اور سانس نہ ٹوٹنے پائے، جیسے
کلا بل، رونا، کلا بل رونا، ایسا. اور وقفے میں تھوڑا زیادہ دیر، سکتے سے تھوڑا زیادہ دیر، جیسے واعف عنا، واغفر لنا، وارحمنا، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اس طریقے سے. یعنی سکتے میں اور وقفے میں فرق یہ ہے کہ سکتے میں تھوڑی کم دیر سانس مطلب آواز کو روکے، اور وقفے میں تھوڑا زیادہ دیر آواز کو روکے. ٹھیک ہے، آواز بند کرے اور سانس نہ ٹوٹنے پائے. اور ایک بات صاحب کتاب یہ کہہ رہے کہ یہاں پر ہدایت میں جہاں کئی علامات ہو تو اوپر والی پر عمل کرنا بہتر ہے. کبھی کیا ہے، صاد آیا تھا، اس کے بعد لام الف آیا تھا، اس کے بعد قاف آتا، ایسا کئی چیزیں علامت اگر ہے تو اوپر والی کون سی ہے اس کے اوپر عمل کرنا بہتر ہے. ٹھیک ہے، بس اتنے ہی ہے یہ. اور بھی یہ بول رہے کہ اگر آیت کے درمیان میں سانس ٹوٹ جائے تو لوٹا کر پڑھنا چاہیے. یعنی لمبی آیت ہو اور آیت کے درمیان ہماری سانس ٹوٹ جائے اور وہاں پر کوئی علامت نہ ہو تو اس وقت ہم کو تھوڑا سا پیچھے سے ملا کر پھر آیت کو کنٹینیو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہے علامات وقف. امید کرتی ہوں کہ اچھے سے مثالوں کے ذریعے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. چلیے ہم ملتے ہیں اگلے والے سبق میں، اجرائے قواعد میں. اس کے بعد ہمارا نورانی قاعدہ مکمل ہو جائے گا. اس کے بعد میں انشاءاللہ ہم قرآن شریف شروع کریں گے. آپ حضرات بھی کیا ہے ہمارے ساتھ قرآن شریف شروع کریے تجوید کے ساتھ. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.